आई, थोड़ा खाना लेके आई और आकर अपने घर के साइबान में उन नुफूस कुदसिया को बिठाया, कहा ये खाना आप तनावुल कर लें, ये चादरें आपकी खवातीन के लिए हैं। तो चादरों को देखा, सैयदा बीबी ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। खाने को देखा तो रोने लगी। तो कहा ए बीबी तुम इतना क्यों रो रही हो, चलो जो हुआ सो हो गया, अल्लाह तुमको खुश रखेगा। ये बताओ तुम कहां से आ रही हो, ये लोग कहां वाले हैं। बीबी ज़ैनब ये जुमला बोलते बोलते उनके हलक में अटक गया। वो ये बोलने लगी कि हम मदीने वाले हैं, हम मदीने से आ रहे हैं। इतना सुनना था, वो बीबी बोली तुम मदीने वाले हो, मदीने से आ रहे हो। देखो मदीने में नबी की बेटी थी फातिमतुज़ ज़हरा, क्या तुम उनका नाम जानती हो। बीबी ज़ैनब जो बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर का टुकड़ा है, वो सामने बैठी है, वो रो रो के सर हिलाती है और कहती है मैं जानती हूँ फातिमतुज़ ज़हरा को। बीबी ज़ैनब से वो बूढ़ी खातून कहती है ये चादरें तुमको तोहफा है, ये खाना भी तुमको तोहफा है। बीबी ज़ैनब ने कहा ना हमको तुम्हारी चादरें चाहिए, ना खाना चाहिए। ये जुल्म की दास्तां पूरी दुनिया देखेगी। अब ये यजीदियों ने जो हमारे साथ सुलूक किया है ये पूरी कायनात को पता चलेगा। कहा तुम फातिमतुज़ ज़हरा को कैसे जानती हो। वो बूढ़ी खातून कहने लगी मैं 4 महीने उस बीबी के घर में खिदमत गुजारी कर रही थी, मैंने बीबी फातिमा की खिदमत की थी 4 महीने, और मेरे पास खाने पीने में कुछ नहीं था, मैं लाचार और मजबूर खातून थी। मेरा निकाह भी बीबी फातिमा ने कराया था, मेरा घर भी उन्हीं से बसा है, और आज मेरे घर में जो अनाज है उन्हीं का दिया हुआ है। मैं जब मदीने से शादी करके चलने लगी थी, बीबी फातिमा ने मुझसे कहा था ऐ खातून मेरी वसीयत है याद रखना, तुम जहां रहो तुम्हारे घर के सामने से कभी कैदी गुजरे अगर उनको खाना पानी पूछ लिया करना। आज तुमको कैदी देखा तो मैंने खाना पानी पूछ लिया है। इतना सुना बीबी ज़ैनब और रोने लगी। तो उस खातून ने कहा ऐ बीबी तुमने फातिमतुज़ ज़हरा को तो जान लिया है, क्या तुम जानती हो जब मैं मदीने से चली थी बीबी फातिमा की गोद में एक हसन थे, एक हुसैन थे और एक 4 महीने की बेटी थी, एक 4 महीने की बेटी थी। बीबी ज़ैनब ने अपने रुख से बालों को हटा के कहा देख लो वो बीबी ज़ैनब मैं ही हूँ, वो ज़ैनब मैं ही हूँ। दोनों आपस में मिलकर बहुत रहे। इनका रोना देखा तो जालिमों ने फिर कोड़े बरसाए, बीबी ज़ैनब को घसीटा जालिमों ने। बीबी ज़ैनब को ले गए, वहां से जिंदान में रखा गया, कैद खाने में, जेल खाने में रखा जालिमों ने। और बीबी सकीना जो इमाम हुसैन की छोटी बेटी है, एक बाली कान की जो है करबला के मैदान में जालिमों ने खींच ली थी, तो कान कट गया था आपका, एक कान की बाली मौजूद थी। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब के साथ मुल्क शाम के कैद खाने में बैठी है, और उनके सामने खाने को जो पेश किया जाता है वो खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, वो पानी को हाथ नहीं लगाते हैं। और जब भी खाना पानी सामने आता है बीबी ज़ैनब यही कहती है हाय मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है, हाय मुझे अली असगर की प्यास याद आती है, मेरे बच्चे शहीद हो गए आनो मोहम्मद, मैं पानी पी के क्या करूंगी। 3 दिन गुजर गए। अजीजाने गिरामी एक जालिम की नजर बीबी सकीना के दूसरे कान पे पड़ी, उस कान में बाली चमक रही थी, ये बाली फातिमतुज़ ज़हरा की थी। जालिम ने उस बाली को भी छीनना चाहा, बीबी ज़ैनब ने हाथ को पकड़ लिया। तवज्जो से सुनो, उठो नहीं बैठ के सुनो, ये करबला की दास्तां तुमको सुना रहा हूँ, कैसा लूटा जालिमों ने नबी के घराने को। अरे किसी को तो हया होनी चाहिए थी। जब यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर पेश किया गया, यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी से मारा और कहा ऐ हुसैन मेरी बैत करने से तो आज बादशाह बन जाते, आज तुम शहंशाह बन जाते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु देख रहे थे, बीबी ज़ैनब भी देख रही थी। अजीज़ान गिरामी कद्र, ये कैसा जुल्म इस जालिम ने, कैसी दास्तान रस्म की है। हजरत बीबी ज़ैनब के कान पे, बीबी सकीना के कान पे जो है नजर पड़ी तो जालिम ने बाली को छीनना चाहा। बीबी सकीना को, बीबी ज़ैनब को उन्हें हाथ बढ़ा के जालिम के हाथ को पकड़ लिया और कहा पीछे हट, ये बाली फातिमतुज़ ज़हरा की है, ये नबी की बेटी की बाली है, तुझे छीनने की औकात नहीं, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू इस बाली को छीन सके। बीबी ज़ैनब को जालिम ने मारा, बीबी ज़ैनब को जालिम ने मारा।
وہ زمین پہ گر گئی اور بی بی سکینہ کے کان سے وہ بالی بھی چھین لی گئی، وہ بالی بھی چھین لی، یہ کان بھی آپ کا کٹ گیا، بچا کچا خون بھی بہ گیا۔ بی بی سکینہ یہی پوچھتی تھی، بابا تو شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اے پھوپھی ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، کیوں ہم کو مارتے ہیں لوگ، ہم پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ نہ سکینہ کے پاس کوئی جواب تھا، نہ زینب کے پاس کوئی جواب تھا۔ بی بی حضرت عابد بیمار تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے، یہ سوال پوچھ پوچھ کے بی بی سکینہ شہید ہو گئی، یہی سوال پوچھ پوچھ کے شہید ہو گئی۔ اچھا، شہید ہونے سے پہلے بی بی زینب کی گود میں ان کا سر تھا، کان سے خون بہ رہا تھا، ان کے گود میں بی بی زینب کے سر ہے۔ اچانک وہ بچک کے اٹھی، چمک کے اٹھی، بی بی زینب نے ان کو گلے سے لگایا، کہا بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، میرے بابا کہہ رہے ہیں سکینہ آ جاؤ تمہارا وقت وہاں ختم ہو گیا، میں جا رہی ہوں بابا کے پاس۔ بی بی سکینہ کی بات سن کے بی بی زینب روتی رہی، سکینہ شہادت پا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین وہی آپ کا جنازہ پڑھائے، اور بی بی سکینہ کو امام حسین کی ایک چادر تھی بچی ہوئی، اس میں آپ کو لپیٹ کے کفن دے کے وہیں پہ جو ہے آپ نے رکھا تھا کہ ان کو مدینہ لے جائیں گے۔ ذرا سنو بھائی میرے، ان کو مدینہ لے جائیں گے۔ ظالموں نے کیا کیا معلوم؟ گڑا کھود کے وہیں دفن کر دیا، زندان میں جیل میں دفن کر دیا۔ عابد بیمار بے ہوش ہو گئے، بی بی زینب لاچار مجبور پڑی ہے، وہ کچھ کر نہیں سک رہی ہے، دیگر قیدیوں کا حال تو بہت برا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا ظلم ہوا، 4 دن کے بعد حضرت عابد بیمار نے جب ہوش سنبھالا ہے، 4 دن کے بعد ہوش سنبھالا تو ظالموں سے کہا میں نے یزید سے یہ عہد لیا تھا، یزید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو مدینہ پہنچائے گا، ہمیں مدینہ پہنچا دیا جائے۔ تو مدینہ پہنچانے کا جب اہتمام ہونے لگا تو حضرت عابد بیمار نے کہا یہ ہماری وارث ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، تم نے ان کو یہاں کیسے دفن کیا؟ ہم خبر کھود کے بھی سکینہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کتنے دن ہو گئے دفن کر کے؟ 4 دن، بولو 4 دن ہو گئے، 4 دن۔ 4 دن کے بعد خبر کھولی گئی، بی بی سکینہ کے کان سے خون ویسے ہی جاری تھا، خون میں سے۔ کیوں؟ زندہ باپ کی زندہ بیٹی ہے، زندہ باپ کی زندہ بیٹی ہے، زندہ دادا کی زندہ بیٹی ہے، زندہ نانا کی زندہ نواسی ہے، قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی سکینہ کی مبارک لاش کو 4 دن کے بعد نکالا گیا، اپنی گود میں اٹھا کے عابد بیمار ملک شام سے نکلے تو ایک راستے پہ پہنچے اور وہاں حضرت بی بی زینب نے کہا اے بھائی مجھے لگتا ہے سکینہ کو مدینے لے جانا مقصد نہیں ہے، یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ ایک ویرانے میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، آج وہاں پہ پورا شہر آباد ہو گیا ہے، آج وہاں ایک آبادی بسی ہوئی ہے، بی بی سکینہ کا روضہ جہاں بنا ہے۔ ایسا ظلم سے انہوں نے شہادت پائی ہے۔ اب عابد بیمار کو سنو، حضرت امام زین العابدین جب مدینہ پہنچے ہیں، عزیزان گرامی اس وقت کا حال تو اب بیان کرنا بہت مشکل ہے، میں اتنا ضرور سناؤں گا۔ 35 سال واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین بقید حیات رہے، زندہ تھے۔ یزید اس وقت خلیفہ تھا، یزید کو لوگ اچھا بولتے ہیں نا، میں آپ کو سناتا ہوں آج۔ امام حسین کی شہادت کے 2 سال کے بعد، کربلا کے واقعے کے 2 سال کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، جنگ حرہ، نام بولو، جنگ حرہ، بولو حرہ نام ہے اس کا، حرہ، یہ بات یاد رکھنا۔ جنگ حرہ کب ہوئی معلوم؟ عبداللہ بن زبیر جو تھے، عبداللہ بن زبیر نے امام حسین کی شہادت کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا مکے میں، لوگ ان سے بیعت لے رہے تھے۔ اب امام حسین تو شہید ہو گئے، یزید سے بیعت تو کر نہیں سکتے، عبداللہ بن زبیر صحابی کے بیٹے تھے، ان سے بیعت کر رہے تھے لوگ۔ ان کی تعداد جب بڑھنے لگی ان کے چاہنے والوں کی تو یزید نے ان سے جنگ کا اعلان کیا، انہوں نے کہا منظور ہے، وہ مکے میں تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے ظالم یزید نے پہلے فوج کو مدینے میں بھیجا ہے، مدینے میں فوج آئی ہے، 1000 لشکر تھا یزید کا، کتنا؟ بولو، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بولو 1000 لشکر تھا یزید کا، 1000 لشکر لے کے یزید کے سپاہی یزیدی لوگ مدینے میں داخل ہوئے اور 3 دن تک مدینہ ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ 3 دن تک مدینہ ان کے لیے حلال تھا۔ صحابہ کو مارا ظالموں نے، 1 نہیں 2 نہیں 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 3000 تابعین کو شہید کیا یزید نے امام حسین کے بعد۔ ایک صحابی تھے، وہ تو بہت ضعیف ہو گئے تھے، ان کی تو داڑھی کے بال بھی بہت یعنی سفید ہو چکے تھے، بہت لمبی عمر تھی۔ کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں صحابی ہوں رسول اللہ کا، میں حسین بن علی کے ساتھ تھا، آج میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہوں۔ تو ظالموں نے ان کی داڑھی پکڑ کے دیوار سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن تک مدینے پہ ان کا قبضہ رہا۔ کتنے دن بولو؟ 3 دن تک ان کا قبضہ رہا مدینے میں۔ ظالموں نے 3 دن تک سرکار کی بارگاہ کو بند کر دیا، روضہ انور کو بند کر دیا۔ وہاں پہ یزیدیوں نے اپنے گھوڑے باندھے۔ کیا باندھے؟ بولو استغفر اللہ۔ مقدس سرکار کے دربار میں ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھے، وہاں جانور پیشاب کرتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں ظالموں نے گھوڑے باندھے 3 دن تک۔ 3 دن تک وہاں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ 3 دن تک سرکار کی بارگاہ میں نہ اذان ہوئی، بولو جی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، جب یزیدیوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا تھا 3 دن کے لیے، تو یہ مسجد نبوی میں تھے، سرکار کی بارگاہ میں رہ گئے تھے یہ چھپ کے۔ وہ کہتے ہیں 3 دن سرکار کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا مجھے سرکار کے روضہ انور سے اذان کی آواز آتی تھی، اور مجھے سرکار کے روضہ انور سے اقامت کی آواز آتی تھی، تو میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، 3 دن تک مدینے کو یوں لوٹا گیا۔ 1000 کتنے؟ 1000 دوشیزاؤں کو، جوان بچیوں کو ان کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ مدینے کی 1000 بچیوں کی عزت لوٹی گئی، 1000 بچیوں کی۔ جب مدینے میں یہ کوہرام ہو گیا، ظالموں نے مدینے کو لوٹ لیا، تو اب گئے مکے کی طرف عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرنے۔ عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ ہوا اور ظالموں نے ایسے توپ میں بھر بھر کے پتھر کعبۃ اللہ پہ برسائے، کعبۃ اللہ پہ برسائے۔ کعبۃ اللہ کے طرف جیسے پانی جمع ہوتا ہے ویسے پتھر جمع ہو گئے تھے۔ آخرکار آگ پھینکنے لگے، آگ توپ میں رکھ کے آگ پھینکے، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، غلاف جل گیا خانہ کعبہ کا غلاف۔ یہ کارنامے ہیں یزید کے۔ بولو یزید اچھا؟ بولو جی، یہ یزید کو اچھا بولنے والے پاگلوں سے کہو یہ کارنامے ہیں یزید کے۔ کہاں سے اچھا دکھا یزید؟ کہاں سے؟ ام المومنین بی بی عائشہ کی شان میں بکواس کرنے والا یزید اچھا جی؟ بولو رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں یزید نے کہا تھا محمد نے نبوت کا ڈھول مچایا تھا، نعوذ باللہ۔ بولو استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول کرتے تھے نبوت کا۔ بولو جی، ڈھول کا مطلب تماشا، سرکار تماشا کرتے تھے۔ یزید کے یہ جملے تھے، اس لیے یزید سے نفرت کرو تو ویسے کرو جیسے حسین نے کی ہے۔ یزید نے رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ محمد نے نبوت کا ڈھول مچایا ہے، نعوذ باللہ۔ بولو اس سے بڑی گستاخی کچھ ہو سکتی ہے؟ یہ گستاخ رسول تھا یزید، اس لیے امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہاں گستاخوں سے ہم دوستی کر لیتے ہیں، گستاخوں کی دعوتیں کھا لیتے ہیں، گستاخوں سے رشتے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں گاؤں کا قانون ہے، خاندان کا قانون ہے۔ بولو حسین سے بڑا خاندان کسی کا ہے؟ نام لیتے ہیں حسین کا، شربت پیتے ہیں حسین کے نام کا، کھچڑا کھاتے حسین کے نام کا، اولاد چاہیے حسین کے نام کی، صدقہ چاہیے حسین کے نام کا، اور دوستی حسین کے دشمنوں سے کرتے ہیں۔ ہم کیسے وفادار جی؟ ہم کیسے وفادار؟ حسین کے دشمنوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی۔ نماز کہیں بھی پڑھ لو، کیا ہو جائے گا؟ نماز کہیں بھی۔ یہاں دیکھو 3 دن تک سرکار کی مسجد کو ظالموں نے بند کر دیا ہے، تو کوئی صحابی نکل کے نہیں آیا، کیونکہ 3 دن تک سرکار کی مسجد کے باہر، روضہ انور کے باہر، مسجد کے باہر یزیدی نماز پڑھا رہے تھے۔ یزیدی کون؟ بولو نا، یزیدی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک صحابی، ایک مدینے کا مسلمان جا کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، ایک نہیں پڑھا جا کے۔ سعید بن مسیب الگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر الگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب الگ۔
क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये दुनिया को बताया है जिसके सीने में हुसैन इब्न अली की दुश्मनी हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। बात पक्की बोल रहा हूं। पीछे जितने बैठे हैं सबको इत्मीनान है? बोलो भाई, इत्मीनान है आपको? इत्मीनान नहीं है तो सवाल करो, अभी जवाब दूंगा आपको। आप बाद में आके पूछना चाहे पूछ सकते हैं, मस्जिद में पूछना चाहे पूछो, लेकिन इसके खिलाफ मत बोलो, इधर उधर जाके मत बोलो। जो पूछना है मुझसे पूछो। ये जुमले मैं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं जुमलों का, मुझसे पूछो। पान डब्बे वाले से मत पूछो, ऑटो ड्राइवर से मत पूछो, वो तरकारी दुकान वाले से मत पूछो, अरे मुफ्ती साहब ऐसा कैसा बोले। मैं पूछा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझसे पूछो आके। बोलो मैं सही बोल रहा हूं? पूछना है मुझसे पूछो आके, ऐसा कैसा बोले, साबित करके दिखाइए कैसा बोले हैं, साबित करेंगे आप कैसा बोले हैं। किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने यजीदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी है, आज हम कैसे पढ़ रहे थे यजीदी के पीछे नमाज? बोलो। उस जमाने के यजीदी का काम क्या था? पानी को रोके थे, खाने को रोके थे, हुसैन के दुश्मन थे। आज के यजीदियों का काम क्या है? शरबत को रोक रहे हैं, खिचड़े को रोक रहे हैं, तबर्रुक को रोक रहे हैं, और रसूलुल्लाह की दुश्मनी। और एक बात मैं आपको बताऊं, तबर्रुक के खिलाफ बोलते लोग, तबर्रुक क्या है, तबर्रुक नहीं है, नियाज क्या है, नियाज नहीं है। ये जितने तबर्रुक के खिलाफ बोलते नहीं, मक्के से जमजम लाते बांटते नहीं लाते, बोलो भाई, मदीने से खजूर लाके जरूर बांटते हैं, बांटते नहीं बांटते। जब बांटने आए ना इन लोग, हाथ पकड़ के पूछो क्या समझ के बांट रहा जमजम, क्या समझ के बांट रहा खजूर, वो बोलेगा तबर्रुक समझ के बांट रहा है। आप क्यों बांटा तो तबर्रुक, हम बांटे तो गलत, तुम बोले तो ठीक, हम बोले तो गलत। मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा छू करते, तुम करे तो ठीक, हम करे तो गलत। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। ये कहां का इंसाफ? जमजम तबर्रुक है, हुसैन के नाम का शरबत भी तबर्रुक है। बोलो जी, इत्मीनान है नहीं है आपको? उनसे बाद में, पहले आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरी गुफ्तगू पे आपको इत्मीनान है? पक्की बात है? जरा भी दिल में है क्या? जमजम जैसा तबर्रुक है, शरबत भी तबर्रुक है, पक्की बात है? बोलो सुभान अल्लाह। जमजम जैसा तबर्रुक है, हुसैन के नाम का खिचड़ा भी तबर्रुक है, पक्की बात है? बोलो जी। हाँ, फर्क इतना है, वो नबी है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत के वली है। वो हजरत इस्माइल से मंसूब है, ये नवाज रसूल से मंसूब है। फर्क है, मगर तबर्रुक वो भी है, तबर्रुक ये भी है। तबर्रुक क्यों बोलते हैं? निस्बत की वजह से बोलते हैं, निस्बत की वजह से। दूध उन्होंने नहीं पीते क्या? काजू बादाम नहीं खाते? ऐसा तोन निकली हुई है, नहीं खाते निकली हुई है क्या? बोलो जी। गोश्त नहीं खाते उन्होंने, चावल नहीं खाते, देखो चावल खाते। उलमाए किराम भी देखिए जरा, लतीफ साहब बिरयानी के ऐसे ऐसे निवाले खाते, बिरयानी खाते वक्त पूछते क्या रसूलुल्लाह खाए थे क्या बोल के? हाँ बोलो। शरबत के बारे में अखबारों में छाप रहे हैं, सहाबा के दौर में शरबत था क्या? कैसी नादानी की बात कर रहे हैं तुम? सहाबा के दौर में हुसैन शहीद हुए थे क्या? बोलो जी। सिद्दीक के जमाने में हुसैन शहीद हुए थे। हुसैन पाक जब शहीद हुए बाद में शरबत आया, आया भाई, गलत क्या है इसमें? दूध हराम क्या? दूध हराम बोले तो फिर गांव का मामला पूरा तहस नहस हो जाता, कारोबारी दूध पे है। नहीं, शक्कर हराम क्या? काजू बादाम पिस्ता, एक तो भी हराम बताओ इसमें से। अच्छा जान दो, आज हराम है क्या जिसे पकाते शरबत? कुछ तो भी हराम है क्या? ऊद हराम है क्या? कुछ तो भी हराम है जी। बोलो कैसा हराम बोलते जी शरबत को? बाबा की जागीर है, अब्बा हुजूर की जागीर है, मुंह में आया बोल दिया हराम है। हाँ, कैसा बोले हराम? क्या हराम है शरबत में? क्या समझ के बोले हराम? हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दो, जिगर में दम है तो। ताजिया हराम, अलंबरदारी हराम, कैसा हराम बताओ आके? हराम कैसा है? हराम बोलने के लिए कुरान की दलील चाहिए, मुस्तफा की हदीस से दलील चाहिए। क्या तुमको गलत दिखा इन चीजों में? साबित करो आके। नहीं साबित करते तो तुम कर भी नहीं सकते,
کیونکہ شربت کل بھی حلال تھا، آج بھی حلال ہے، اس میں ایک بھی حرام چیز نہیں آئی۔ ان کو دودھ سے، شکر سے، اس سے مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ مسئلہ کس سے ہے معلوم؟ مسئلہ کس سے ہے؟ آپ خالی دودھ ایسا ڈال کے سب ملا کے نہیں پلاتے نا، سامنے رکھ کے اگربتی ڈال لگا کے وہ ڈال کے الفاتحہ بولتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ اس سے الرجی ہے ان کو، ان سے تکلیف ہے، اور اچھا ہی ہے پتا چل گیا۔ ہم کیا کرتے؟ الفاتحہ بول کے سورہ فاتحہ پڑھتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، لا یستوی پڑھتے، الف لام میم پڑھتے، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھ کے ہم کھلا رہے، مومن کھا رہی، انہوں نہیں کھا رہی، انہوں نہیں پی رہی، اور مصطفیٰ پہلے فرما چکے ہیں قرآن جس کھانے پہ پڑھ دیا جاتا ہے مومن کو کھا لیتا ہے، شیطان نہیں کھاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیطان نہیں کھاتا۔ کیا حرام دکھا اس میں بولو؟ بریانی تھی رسول اللہ کے زمانے میں؟ اس کو پوچھے کبھی بریانی حضور کھائے تھے کیا؟ صحابہ کھائے تھے کیا؟ کبھی پوچھے بریانی کے بارے میں؟ چائے پیتے صبح صبح ہوٹل میں کھڑے کھڑے ہضم سب زٹ ڈالتے سب۔ چائے پہ پوچھے کبھی صحابہ چائے پیے تھے کیا؟ شربت پہ کیوں یاد آئے صحابہ؟ کھچڑے پہ صحابہ کیوں یاد آئے؟ تعزیے پہ علمبرداری پہ صحابہ کیوں یاد آئے؟ تم کو نیازوں پہ صحابہ کیوں یاد آئے؟ بیٹے کے ولیمے میں بکرے کاٹتے وقت بھی پوچھنا صحابہ کرے تھے کیا؟ پوچھنا کی تب بھی 20,000 کی شیروانی پہن رہے شادی میں، اس وقت بھی پوچھنا صحابہ پہنے تھے کیا؟ 2 لاکھ جوڑے کی رقم میری، تب پوچھتے صحابہ لیے تھے کیا؟ ادھر سوچ چل رہا، سنیوں کی باری آئی تو صحابہ نہیں کرے، صحابہ جو کرو، ارے صحابہ جو کرے وہی ہم کر رہے ہیں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ صحابہ جو کرے ہم وہی کر رہے ہیں، فرق اتنا ہے ان کی کیفیت اور تھی، ہماری کیفیت اور ہے۔ بات پکی ہے؟ کسی اور وقت پہ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، وقت بہت ہو گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، میری گفتگو ختم۔ امام زین العابدین سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ نہیں بہت وقت ہو گیا، 11:30 ہو گئے، آپ لوگ سن لیے ماشاءاللہ، بہت آپ کا کون بولے یہ؟ بس ایک واقعہ سن لو، خواتین کو تھوڑا پیغام دے دوں، آپ کو بھی تھوڑا پیغام دے دوں، اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ اور 12 بج گئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم 12ویں والے ہی ہیں۔ سبحان اللہ، میں بولا نہیں تھا پہلے 11 بجیں گے، پھر 12 کے بعد کیا ہے؟ پہلے 11ویں، پھر 12ویں، پھر خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ گھڑی کے کانٹوں سے پتا چل رہا جی سنیوں کا عقیدہ کتنا ستھرا ہے۔ 11ویں کو پکڑے تو انہوں 12ویں تک پہنچائے، 12ویں والے ایک خدا تک پہنچا جائے۔ ایک گھڑی کے کانٹے بتا رہے ہمارا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین چھوٹے شہزادے، 3 سال کے کچھ آپ تھے، تو رسول اللہ نے آپ کی پیشانی کو چوما، اور سامنے آپ کے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا، اے علی، اس بیٹے حسین کو اللہ ایک بیٹا دے گا، اس بیٹے کا نام تمہارے نام پہ رکھا جائے گا۔ امام زین العابدین کا پیدائش نام علی ہے، علی اوسط ہے، تو سرکار نے فرمایا اس بیٹے کا نام تمہارے بیٹے کے نام تمہارے نام پہ رکھا جائے گا، اسی سے تمہاری نسل چلے گی۔ اسی سے کس سے نسل چلی؟ زین العابدین۔